كافة للناس إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق اللہ العظیم۔ نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان محبت پہ انہیں تول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں۔ عزت مآب جناب صدر، محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں میرا موضوع سخن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی شخصیت۔ یہ موضوع اتنا وسیع اور ہم آگیر ہے کہ چند منٹ کے اس قلیل وقت میں اس پر لب کشائی کرنا سورج کو چراغ دکھانے اور دریا کو کوزے میں سمیٹنے کی مترادف ہے۔ تاہم میں کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے اس پر کچھ روشنی ڈال سکوں۔ حضرات سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تاریخ انسانی کا ایک عظیم روشن باب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو چاروں طرف کفر و شرک، ظلم و تعدی، جہالت و شقاوت کا دورہ تھا، زناکاری و بدکاری، شراب و خوری و جوابازی عام تھی، عورتوں کی حیثیت معاشرے میں چوپایوں یا اسباب و سامان سے کچھ زیادہ نہ تھی، لڑکی کی پیدائش کو شرم و عار کا باعث سمجھا جاتا تھا، اور اونچ نیچ کے طبقاتی نظام میں خلق خدا کے ایک بڑے حصے کو زندگی کی تمام حقوق سے محروم کر رکھا تھا۔ غرض ہر طرف اندھیرے اور تاریکیاں ہی تاریکیاں تھی، اور پوری انسانیت راہ مستقیم سے بھٹکی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس ماحول میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دنیا میں آ کر ایسا انقلاب برپا کیا اور سابقہ نظام ہائے باطل کو اس طرح بدل ڈالا کہ پوری تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمگیر و انقلابی شخصیت اور جامع تعلیمی کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل و قومیت کی خصوصیتوں، ملک و مقام کی حالتوں، امیری و غریبی کے امتیازات، فاتح و مفتوح کی تفاوتوں اور مختلف زبانوں اور مختلف رنگتوں کے اختلافات سے قطع نظر کر کے بڑی حکمت و خوش اسلوبی کے ساتھ سب کو دین واحد کے رشتے میں متحد و متفق، یکساں و مساوی، ہم سطح و ہم خیال بنا دیا۔ دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمگیر شخصیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ پہلے اسلام کا بیج کیسے مختلف الفکر اور متنوع الخیال قلوب میں بویا گیا، اور پھر وہ حلقہ بگوش اسلام ہو کر ایسا اچھا اور نیک پھل لائے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام یہودیت، ورقہ بن نوفل عیسائیت اور عثمان بن طلحہ ابراہیمیت کے مسند امامت پر فائز تھے، مگر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی برحق ہونے کو جان لیا تو وہی اپنے اپنے مذہبوں کی مقتدا اور اسلام کے خادم شمار کی جان پر مفتخر ہے۔ یہودیوں کے زرخرید غلام سلمان فارسی ایک غریب الوطن اور پردیسی آدمی ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر منا اہل البیت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ بت پرستوں کے جناب غلام بلال حبشی ایک بے کس و بے بس اور قریش کے نزدیک انتہائی کم رتبہ اور ناقابل التفات سمجھے جاتے تھے، مگر جب اسلام لاتے ہیں تو فاروق اعظم جیسا بلند مرتبہ شخص جس کی سطوت و ہیبت سے قیصر و کسریٰ کے جسموں پر لرزہ طاری تھا، سید سید آقا کا کہہ کر پکارتا ہے۔ رنگ و نسل کا اختلاف، عقائد و افکار کا تباین، زبان و قومیت کا تفاوت اور ملک کی خصوصیت کا امتیاز سب کچھ جاتا رہتا ہے۔ حسب و نسب کی شرافت کا زبان پر لانا نااہلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دین واحد نے سب کو ملت واحد بنا کر ایک ہی ولولہ دلوں میں، ایک ہی صدا زبانوں پر، ایک ہی جوش طبیعتوں میں، ایک ہی خیال دماغوں میں پیوست کر دیا ہے۔ دشمن دوست بن گئے اور جان سے جانی ثابت ہو گئے۔ حضرات سامعین کرام، خالد بن ولید جو کہ جنگ احد میں بت پرستوں کی رسالے کی کمان کر رہے تھے اور اس وقت مسلمانوں کو تباہ کرنا اپنے زندگی کا اعلیٰ مقصد سمجھتے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر لات و عزا کے بتخانوں کو اپنے ہاتھوں سے گراتے ہیں اور اسلامی فتوحات میں گرمجوش جمال کا درجہ پاتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب جو تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، مگر اسلام لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح عاشق و فریفتہ ہوتے ہیں کہ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شمشیر برہنہ لے کر کہتے ہیں جو کہیں گا حضور نے وفات پائی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہی وحشی جس نے حضرت حمزہ کو جنگ احد میں برچی ماری، اعضا کاٹے، کلیجہ نکالا اور ناچ مبارک کی بے حرمتی کی، لیکن جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو شرم و خجالت کی وجہ سے منہ نہیں دکھاتے، بالآخر مسلمہ کذاب جیسے دشمن اسلام کو قتل کر کے اپنے سابقہ غلطی کی تلافی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ انقلابی کرشموں سے ذات اقدس کی مقدس تعلیم اور پاکیزہ تربیت کے تھے۔
جس کی انقلابی شخصیت آہستہ آہستہ دلوں کو فتح کرتی جاتی تھی، جس نے اپنی عمر کے 1/3 حصے یعنی صرف 23 برس کی قلیل مدت میں ایک عجیب انقلاب برپا کر دیا۔ صدیوں اور قرنوں کے راسخ و مستحکم باطل عقائد و افکار اور معاشرے کی جڑ پکڑے ہوئے رسوم و رواجات کو ایک لخت اکھاڑ پھینکا اور ان باطل نظریات کی جگہ الہی قوانین اور خدائی احکام نافذ کیے، جن کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے انسانیت کی کایا پلٹ گئی اور دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے صدق و محبت، مساوات و برابری قائم کی کہ تبھی کچھ انسانیت میں اسلام کی سائے میں آ کر راحت کی سانس لی، جس کو دیکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دست و جبل نام حق سے، سبق بھی شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے